السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 104، آیت 28 تا 30۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير۔ قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير۔ يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد۔ ایمان والے مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست مت بنائیں، اور جو ایسا کرے گا وہ اللہ کی طرف سے کسی چیز میں نہیں مگر یہ کہ تم ان سے بچو، کسی طرح بچنا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کہہ دے اگر تم اسے چھپاؤ جو تمہارے سینوں میں ہے یا اسے ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ اسے جان لے گا، اور وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ جس دن ہر شخص حاضر کیا ہوا پائے گا جو اس نے نیکی میں سے کیا، اور وہ بھی جو اس نے برائی میں سے کیا۔ چاہے گا کاش اس کے درمیان اور اس کے درمیان بہت دور کا فاصلہ ہوتا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بندوں سے بے حد نرمی کرنے والا ہے۔ لا یتخذی نہ بنائیں المؤمنون مومن الکافرین کافروں کو اولیاء دوست من دون المؤمنین سوائے مومنوں کے، ومن اور جو کوئی یفعل کرے گا ذالک یہ ہے، فلیسا تو نہیں ہے من اللہ سے فی شیء کوئی تعلق، یعنی اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں، الا مگر ان اس لیے کہ تتقو تم بچنا چاہو منہم ان سے، یعنی کافروں کے شر سے، تو کا بچنا، وَيُحَذِّرُكُمْ اور ڈراتا ہے تمہیں اللہ تعالی اپنی ذات سے، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ اور اللہ تعالی ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کل
کہہ دیجئے ان اگر تخفو تم چھپاؤ ما وہ جو یعنی وہ بات جو فی صدورکم تمہارے سینوں میں ہے او یا تبدوہ تم ظاہر کرو اسے یعلمہ جانتا ہے اس کو اللہ تعالی ویعلم اور وہ جانتا ہے ما جو کچھ فی السماوات آسمانوں میں ہے وما اور جو کچھ فی الارض زمین میں ہے واللہ اور اللہ تعالی علی کل شیء ہر چیز پر قدیر خوب قادر ہے یوما جس دن تجد پائے گا کلو ہر نفس نفس ما جو عملت اس نے عمل کیا من خیر اچھائی سے محضرہ حاضر کیا ہوا یعنی اپنے سامنے وما اور جو عملت اس نے عمل کیا من سوء برائی سے تودو تو وہ آرزو کرے گا لو انا کاش کے بے شک ہو بینہا اس کے درمیان و بینہو اور اس کے درمیان یعنی اس کے اور اس کی برائی کے درمیان آمدام فاصلہ بعیدہ دور کا وَيُحَذِّرُكُمْ اور ڈراتا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ نفسہ اپنی ذات سے واللہ اور اللہ تعالیٰ رؤوف بہت شفقت کرنے والا ہے بالعباد بندوں پر۔ پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں اور بہنوں، ان آیات بینات کے اندر اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو منع کیا ہے۔ کس بات کا منع ہے؟ کہ ایمان والے کافروں کو اپنا دوست مت بنائیں۔ جو مومن ہیں، ایماندار ہیں، جنہوں نے اسلام قبول کیا، ایماندار ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اللہ رب العالمین نے ان کو منع کر دیا کہ کافروں کو دوست نہیں بنانا ہے۔ پیچھے کی آیات میں کہ جب اللہ اکیلا ہی بادشاہی کا مالک ہے، عزت و ذلت کا مالک ہے، دینے والا عطا کرنے والا ہے، تو مومنوں پر بھی لازم ہے کہ اللہ کے دوستوں کو دوست اور اللہ کے دشمنوں سے دشمنی رکھیں، اللہ تعالیٰ کے دوستوں کو دوست رکھیں اور اس کے دشمنوں سے دشمنی رکھیں۔ کسی بھی فائدے کی امید پر اہل ایمان کو چاہیے وہ کافروں کو دوست مت بنائیں کہ وہ اہل ایمان کو چھوڑ دیں اور کافروں سے دوستیاں کریں۔ جو شخص ایسا کرے گا اس کے لیے اللہ کی دوستی میں سے ذرہ برابر بھی حصہ کوئی نہیں ہوگا۔ ہاں، ایک رخصت دی ہے کہ کافروں کے شر سے کسی طرح بچنے کے لیے ظاہری طور پر دوستی کا اظہار کر دینا یہ جائز ہے، جبکہ دل کے اندر جو ہے وہ ان کے کفر میں کوئی شک نہ ہو اور کافروں کے کفر کی وجہ سے ان سے نفرت بھی ہو۔ اور اسی طرح جو کافر مسلمانوں کے خلاف نہیں لڑتے، نہ کسی لڑنے والے کی مدد کرتے ہیں، تو ان کافروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے یہ بتا دیا کافروں کے شر سے بچنے کے لیے جو ہے وہ اگر کچھ دوستی کا اظہار کرنا پڑ جائے تو یہ کوئی گناہ نہیں ہے، جبکہ کافر سے اس کے کفر کی وجہ سے دل میں نفرت کا ہونا ضرور ہو۔ اور اسی طرح ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ اللہ نے مومنوں کو منع کیا کہ وہ کافروں سے دلی دوستی نہ رکھیں، الا یہ کہ کافر مومنوں پر غالب ہوں تو پھر نرمی کا اظہار کریں، مگر دین میں ان کی مخالفت کریں۔ اسی آیت کے تحت مسلمان کے لیے مسلمانوں کے ملک کو چھوڑ کر کافروں کے ملک میں رہنا بھی ناپسندیدہ ہے، کیونکہ وہاں مسلمانوں کے لیے کفار سے دوستی کے عملی ثبوت بغیر رہنا ممکن نہیں رہتا اور اپنے اہل و عیال کے دین کو بچانا بھی مشکل بن جاتا ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم بعض لوگوں کے سامنے مسکراتے جبکہ ہمارے دل ان پر لعنت کر رہے ہوتے تھے۔ صحیح بخاری کتاب الادب حدیث نمبر 6131۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کافر اور گندے بندے کے تعلق سے کہ کافر سے اس کی کفر کی وجہ سے
دل میں نفرت اور اس کے تعلق سے لعنت ضرور موجود ہو، ظاہری طور پر جو ہے وہ دوستی کا اظہار، اس پر پھر کوئی گناہ نہیں، لیکن اگر کوئی کافروں کو دلی طور پر دوست بنائے گا تو یہ منع ہے اور یہ حرام ہے۔ ایک اور مقام پر سورہ الممتحنہ میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ، مومنو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ، تم تو ان سے دوستی کے پیغام بیچتے ہو۔ تو اس آیت میں بھی اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو کافروں کو دوست بنانے سے منع کیا، اور پھر آگے فرمایا وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جو کوئی تم میں سے ایسا کرے گا وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ النساء میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتريدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، اے اہل ایمان مومنوں کے سوا کافروں کو دوست مت بناؤ، کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف کھلی حجت دے دو، یعنی کارروائی کے لیے۔ ایک اور مقام پر فرمایا سورہ المائدہ میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور جو شخص تم میں سے ان کو دوست بنائے گا تو وہ انہی میں سے ہوگا۔ ایک اور مقام پر اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر، اور جو لوگ کافر ہیں وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، تو مومنو اگر تم یہ کام نہ کرو گے تو ملک میں فتنہ برپا ہو جائے گا اور بڑا فساد مچے گا۔ تو کافروں سے دوستی کرنا منع ہے۔ اسی طرح سورہ آل عمران کے اندر بھی فرمایا کہ کافروں کو اپنا دلی دوست مت بناؤ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔